بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً روز ہی ہم جو صورتیں یا قرآن کا جو حصہ پڑھا ہو اس حوالے سے میں نے ایک دو باتیں اب تک آپ سے عرض کی ہیں۔ آج مختصراً صرف 2 یا 3 بات میں عرض کر کے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جہاں منزل کا آغاز ہوا آپ نے پہلی سورت سنی ہے سورہ والضحیٰ۔ اس کے اندر آپ نے آیت سنی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو عنقریب عطا فرمائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسی بات ہے تو میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام لینا بڑا آسان ہے، اللہ معاف فرمائے، نعرے لگا دینا بھی بڑا آسان ہے، لیکن وہ ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کیفیات تھیں، کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ حدیث میں اسی آیت کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ آیت پڑھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے سنی ہے 13ویں پارے میں، فمن تبعنی فانہ منی اور ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے حوالے سے فرما رہے ہیں فمن تبعنی فانہ منی، کہ اے میرے رب جو میری اتباع کرے گا میری اولاد میں سے فإنہ منی، وہ مجھ میں سے ہی ہے، لیکن ومن عصانی، جو میری نافرمانی اگر کرنے لگے اولاد میں تو فإنک غفور الرحیم، تو بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والے، انہیں معاف فرمانا۔ پہلے یہ آیت پڑھی اور صحابی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے آیت سنی ہے سورہ مائدہ کے آخر میں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو انہیں عذاب دے دے تو وہ تیرے بندے ہیں، لیکن اگر تو معاف فرما دے تو ہر چیز پہ غالب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی اور صحابی کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے اور بڑی گریہ وزاری شروع کر دی، آہوزاری کے ساتھ اللہ سے مانگ۔ اس واقعے میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اتنا گریہ وزاری کیوں فرما رہے ہیں۔ اور آگے وہ صحابی کہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ تو حلیم بذات الصدور ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن یہ محبت کے انداز ہوتے ہیں کہ جاؤ پوچھو کیوں گریہ وزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کا فکر ہے، میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی بخشش فرما دے، یہی جملہ بار بار۔ اس پہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے جواب آیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ میں انشاءاللہ ان کی امت کے تمام افراد کی مغفرت فرما دوں گا انشاءاللہ، اس کا مفہوم، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ امتی بھی تو ہو، امتی بھی تو ہو۔ خالی لیبل لگا لینا، خالی نام رکھ لینا، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو کہا تھا کہ فاطمہ اس میں نہ رہنا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو۔ آپ نے واقعات سنے، میں نے بھی عرض کیا تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں آ سکا، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا تھا کہ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال غیر صالح تھے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی فکر فرما رہے ہیں، تھوڑا سا ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے، تھوڑا سا ذہن بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید پختگی پیدا فرمائے اور سارا سال اس عمل کو مزید پابندی کے ساتھ کرنے کی، نماز سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ایک تو میں نے ویسے ہی مختصر یہ بات عرض کر دی تھی۔ ایک بات اور ہے، آج آپ نے وہ دونوں صورتیں متصل سنی ہیں، پہلے سورہ اقرا پھر سورہ قدر، اور وہاں ایک سوال طالب علم اکثر پوچھتے ہیں، آج وہ ماشاءاللہ حافظ صاحب نے بھی اسی کی تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سب کو معنی آتا ہے کہ جی ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، یہی معنی، انا انزلنا سے مراد قرآن ہی ہے، اور کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو شب قدر میں، قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اور اس سے پچھلی صورت کیا تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
وہ اقرا بسم ربک الذی خلق آپ جانتے ہیں پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں کہاں؟ غار حرا میں، اور یقیناً رمضان کا مہینہ تھا۔ لیکن اس کے بعد آپ کسی سے پوچھیں قرآن کتنے عرصے میں اترا، فوراً جواب ملے گا جناب 23 سال میں، 23 سال میں نازل ہوا۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، 40 سے 63 تک 23 سال ہیں، 13 سالہ مکی دور، 10 سالہ مدنی دور، اسی سے مکی مدنی صورتیں بنتی ہیں، ساری بات آپ سن چکے ہیں۔ تو ایک سوال آتا ہے کہ جو قرآن میں ہے کہ ہم نے شب قدر میں نازل کیا، آپ کہتے ہیں 23 سال میں نازل ہوا۔ تو اس کا جواب دیا علماء نے، اور وہ بھی روایت میں موجود ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک کے نزول اصل میں 2 ہیں۔ پہلا نزول ہے قرآن پاک کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ یہ جو 7 آسمانوں میں سے ہمیں پہلا آسمان نظر آتا ہے، اوپر کی ترتیب سے آخری، زمین کی ترتیب سے پہلا، جس نے زمین کے کرے کو گھیر رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں آسمان دنیا۔ سارا کا سارا قرآن لکھا ہوا موجود تھا لوح محفوظ میں، وہ بھی آپ نے کل آیت سنی، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ عرش کے قریب لوح محفوظ جگہ ہے، وہاں سے پورا قرآن پہلے نازل کیا اس پہلے آسمان پر۔ یہ پورا قرآن بیک وقت پورا کا پورا اترا شب قدر میں۔ تو جہاں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سے وہ پہلا نزول مراد ہے۔ پھر آسمان دنیا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر تھوڑا تھوڑا بذریعہ جبرائیل یا ویسے دل میں ڈالنا، وہ ساری صورتیں ہیں وحی کی، اس انداز پر نازل ہوا تقریباً 23 سال میں۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو 23 سال میں جو نزول کا آغاز ہوا تھا وہ بھی شب قدر میں تھا۔ تو بہرحال انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ بھی آ گئی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ابھی آپ نے وہ سورت سنی ہے، یہاں آگے الفاظ ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، آگے کیا ہے؟ سلام، یہ سلامتی کب تک ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ لہٰذا آپ طلوع فجر تک کسی بھی وقت اللہ کے حضور گڑ گڑا لیں، اور یہ یقین رکھیں کہ یہ 27ویں شب بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح قول یہی ہے، بعضوں نے 27ویں پہ زور دیا ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ ایک آخری بات اس آیت کے حوالے سے اور سمجھیں، قرآن نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کس سے افضل ہے؟ 1000 شہر، 1000 مہینوں سے۔ ایک نقطہ لکھا ہے محدثین نے، وہ نقطہ یہ لکھا ہے کہ عربی زبان میں 1000 سے اوپر کا فگر ہے ہی۔ عربی زبان میں سب سے جو میکسیمم فگر ہے، جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں سینکڑا ہے، 1000 ہے، پھر لاکھ ہے، پھر کروڑ ہے، پھر ارب ہے، ایک اسپیسیفک نام لیتے ہیں آپ، انگریزی میں آپ اس کہتے ہیں ملین تک جاتے ہیں۔ عربی زبان میں 100 100 اور 1000 1000۔ اگر آپ نے 1,00,000 کہنا ہے عربی میں تو اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، آپ کہیں گے 100,000، یعنی 100,000۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ عربی زبان میں جو سب سے بڑا ہندسہ ہے الف، یہ شب قدر اس الف سے بھی 1000 سے بہتر ہے۔ مطلب صرف 1000 مہینے نہیں، بلکہ عربی کا جو سب سے آخری ہندسہ ہے الف کا، اس کو بھی اگر 1000 سے آپ پلس کر لیں، اس سے بھی افضل ہے یہ شب قدر، اور واقعتاً ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مختصر میں نے یہ بات عرض کرنی ہے۔ ایک اور آج آپ نے آیت سنی ہے، سورت سنی ہے چھوٹی سی، اس کو یاد کیجئے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ تم میں سے کسی کی اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ہر روز 1000 آیات پڑھ کر سویا کرے۔ تم میں سے کسی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر روز 1000 آیتیں پڑھ کر پھر سویا کرے۔ اب صحابہ حالانکہ جو بہت پڑھتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آیتیں پڑھنا بہرحال معنی رکھتا ہے، ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، اور ہمارے لیے تو اللہ معاف فرمائے، ہم جیسوں کے لیے تو بالکل ممکن نہیں۔ آپ سے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کسی سے یہ نہیں ہوتا کہ ہر روز سورہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرو؟ الہاکم التکاثر ایک چھوٹی سی سورت ہے 3-4 سطروں کی، آپ سے نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اس سورت پڑھنے کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے 1000 آیات آپ نے پڑھ لی، تو الہاکم التکاثر پڑھ لیں۔ اسی طرح آج آپ نے ایک اور سورت سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو جمع کیا کہ اللہ کے سارے جمع ہو جاؤ، اور ارشاد فرمایا کہ سارے جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا، 1/3، یعنی 3 حصے اگر کر لیں قرآن کے تو 1/3 قرآن میں تمہیں سناؤں گا، سارے جمع ہو جاؤ۔ اب سارے صحابہ جمع ہو گئے کہ 1/3 قرآن، وقت لگے گا 30 پاروں کو، 30 اجزاء کو،
اتنا ٹائم لگے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور پھر ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لو، 1/3 قرآن کا ثواب ہے۔ یہ ساری آیات آج ہی آپ نے سنی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ فارسی کا ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، رحمت حق بہا نمی جویر، یہ جملہ ایک ہی ہے، تھوڑی سی اسپیس کر کے اس کو پڑھیں۔ بہا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یہ چیز بڑی بیش بہا ہے، بہا کا مطلب قیمت، تو فارسی کا وہ مفہوم کیا ہے کہ رحمت حق، اللہ کی رحمت بہا سٹاپ نمی جویر، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی۔ اب نہ کو ادھر ملا دیں، جملہ بن جائے گا رحمت حق بہانہ می جویر، اللہ کی رحمت کوئی قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت تم سے بہانے مانگتی، اسے کوئی بہانہ بخشش کا پسند آ جائے۔ تو یہ بہانے ہی ہیں، سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالیں، سورہ الحاقم التکاثر پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخری بات، آپ نے آخری 2 صورتیں آج سنی ہیں، معوذتین بھی جس کو کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ غور کیجئے گا، تفاصیل بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، علماء سے آپ نے ساری باتیں سنی ہیں، میں صرف ایک اس میں سے بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے پہلی صورت میں قل اعوذ برب الفلق، وہاں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان ہوئی اور پناہ ایک چیز سے مانگی گئی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اس کے شر سے، اس کے شر سے، اس کی پناہ میں آتا ہوں جو رب الفلق بھی ہے، ٹھیک۔ اگلی صورت کیا ہے؟ اگلی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے 3 نام، قل اعوذ برب الناس، 1، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، 2، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، 3، یعنی اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام ہیں، اور جس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس۔ بس اس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنی یعنی خطرناک چیز ہے شر الوسواس الخناس۔ خناس کا لفظی مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے دل کے ساتھ نا اللہ نے 2 قرین رکھے ہوئے ہیں، قرین، حدیث میں قرین کے الفاظ آتے ہیں، ایک فرشتہ ہے جو نیک بات کی تلقین کرتا ہے، دل میں ڈالتا ہے، ادھر شیطان بھی بیٹھا ہوا اس کا ساتھی، وہ دل میں برے بات کے خیالات ڈالتا ہے، اور خناس کا مطلب ہے کہ پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنا، وہ ذرا پیچھے ہٹتا ہے، انسان توبہ کر لیتا ہے، پھر خیال ڈالتا ہے، پھر پیچھے ہٹتا ہے، پھر خیال ڈالتا ہے۔ اس کا علاج یہ لکھا ہے روایات میں کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے وہ شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، جہاں ذکر سے غافل ہوتا ہے پھر وسوسے ڈالنے لگتا ہے، پھر ذکر کرتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو وہ ہے وسواس الخناس، پیچھے ہٹنے والا، پھر ہٹنے والا، پھر ہٹنے والا۔ تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے 3 اللہ تعالیٰ کے نام لے کر، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس۔ ان 2 صورتوں کے بارے میں اور سورہ اخلاص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنا معمول بنا لے صبح کے وقت ان 3 صورتوں کو پڑھنے کا، شام تک اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معمول آپ نے احادیث میں سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کم از کم یہ 3 صورتیں لازماً ہر روز پڑھ کے اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خطاؤں سے معصوم ہیں، میرے آپ کی کیا حیثیت؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری وقت تھا، آخری ایام تھے، ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بیماری کی کیفیت تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ میں پڑھنے کے بعد خود پڑھتی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کے جسم پہ پھیرتی تھی تاکہ ہاتھ کی برکت بھی ہو جائے، پڑھتی میں خود تھی۔ تو اس حد تک اس کی تاکید تھی، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آج کل بہت پریشانی، جس سے پوچھ لیں کہ جی بچوں کی پریشانی، یہ پریشانی، گھر میں یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو، کوئی ضرورت نہیں آپ کو کہیں جانے کی۔ نماز کی پابندی کریں، ان آخری 3 صورتوں کا معمول بنا لیں، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس، صبح و شام 3 دفعہ 2 دفعہ پڑھ کے بچوں کو بھی یاد کروائیں، نمازوں پہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، اپنے اوپر اس کا دم کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو کسی چیز سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ یہ خاص اسی موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، وہ واقعہ سنانا مقصد نہیں، اس موقع پر یہ آیات اتری تھی۔ ایک یہ بات میں نے عرض کرنی ہے۔ ایک آخری چیز آپ نے آج سنی ہوگی
کہ جب والناس پہ مکمل کرتے ہیں، پہلے بھی شاید میں نے عرض کی تھی، پھر دوبارہ الف لام میم سے شروع کرتے ہیں، یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ افضل عمل، سب سے افضل عمل ارشاد فرمایا الحال والمرتحل۔ حال کا مطلب ہوتا ہے کسی منزل پہ پہنچ جانا، مرتحل کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ چل پڑنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل پر پہنچ کر دوبارہ چل پڑنے کو سب سے افضل عمل کہا ہے۔ اس کی تشریح یہی بیان کی ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پاک والناس پر مکمل کرتا ہے تو والناس پہ مکمل کر کے قرآن نہ اٹھے، بلکہ والناس کو مکمل کر کے دوبارہ سے اگلا راؤنڈ الف لام میم سے شروع کر دے۔ اسی وجہ سے آپ نے ہر رمضان میں دیکھا ہوگا، جو بھی حافظ ہیں جہاں بھی سناتے ہیں، وہ والناس پہ 19ویں تراویح ختم کرتے ہیں، 20ویں تراویح کے اندر دوبارہ سے الف لام میم۔ وہ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، چھوٹا سا جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے یہ دعا کیا کرو کہ قرآن تمہاری زندگی میں ختم نہ ہو، بلکہ تمہاری زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں ختم ہو۔ لہذا قرآن مکمل کر کے پھر اگلا راؤنڈ، مکمل ہوا پھر اگلا راؤنڈ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے توفیق دی ہم سب کو پڑھنے سننے کی، لیکن یہ اینڈ نہیں، اس کے بعد اگلا راؤنڈ ہے رمضان کے جو بقیہ ایام ہیں، اس میں بھی بعد میں بھی اس کو ورد بنائیں اور اس کو سیکھیں، عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو بھی جیسی بھی عبادات ہیں، اس لائق تو نہیں ہیں، لیکن اس مالک سے بہت زیادہ ہمیں یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ آج بھی تاخرات ہے، زیادہ بات کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ جا کے اپنے طور پر عبادت کریں، جو بھی عبادت ہو سکتی ہے، اس میں نوافل عبادت ہے، اس کے اندر تلاوت ہے، درود ہے، اور ہمارے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ کوشش کریں کہ ہر طرح کی عبادت کریں۔ تھوڑی دیر نوافل پڑھ لیں، نوافل پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، بہت زیادہ اثر ہے۔ کچھ دیر کے بعد استغفار کرنا شروع کر دیں، بہت اثر ہے۔ پھر اور کچھ نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں، بڑا اثر ہے۔ پھر نوافل کی طرف خیال آئے، پھر پڑھ لیں، اس طرح توجہ بھی بڑھتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہمارے اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اس پڑھنے کو، ہمارے اس بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو کچھ ہم یا اللہ یہاں پر ادا کیا ہے تو جانتا ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں تو جانتا ہے، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ ہمارے بہت سے دوست، ہمارے اپنے عزیز، میرے اپنے بھائی اس رمضان کے آغاز میں ہمارے درمیان موجود تھے، ہمیں یقین ہے یا اللہ ہم نے بھی ایک روز جانا ہے، تو ہمیں جو مہلت دے رہا ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں خلوص سے عبادت کرنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم